حصہ اول اصطلاحات حدیث، حدیث اور سنت کا فرق۔ حدیث اور سنت، اس میں محدثین کرام کے دو موقف ہیں۔ بغور سنیے گا اور سمجھیے گا، اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے گا، چونکہ میں یہاں پر اتنی جگہ نہیں ہے کہ اس کو پوری تفصیل کو یہاں پر تحریر کر سکوں۔ میں نے اس کے ہیڈنگز دے دیے ہیں۔ نمبر 1، حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے۔ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلی بنیادی چیز آپ ذہن نشین فرما لیں کہ لفظ حدیث کا استعمال بھی قرآن مجید میں ہوا ہے اور حدیث پاک میں بھی ہوا ہے۔ اسی طرح سے لفظ سنت کا استعمال قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، حدیث پاک میں بھی ہوا ہے، اور یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ محدثین کرام کا ایک بہت بڑا گروہ، ایک بڑی تعداد، وہ اس بات کی قائل ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو چیز حدیث ہے وہی سنت ہے، جو چیز سنت ہے وہی حدیث ہے۔ جبکہ محدثین کرام کا دوسرا گروہ وہ یہ فرماتا ہے کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ حدیث ایک عام چیز ہے، جبکہ سنت ایک خاص چیز ہے۔ عرض کر رہا تھا، محدثین کرام کا ایک گروہ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، جو چیز حدیث ہے وہی سنت ہے، اور جو سنت ہے وہی حدیث ہے۔ جبکہ محدثین کا ایک گروہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث ایک الگ چیز ہے، سنت ایک الگ چیز ہے۔ وہ ان دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث ایک عام چیز ہے، اور حدیث میں ہر وہ چیز شامل ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو گئی۔ اس میں ضعیف احادیث بھی شامل ہیں، اس میں موضوع بھی شامل ہیں، اس میں منکر بھی شامل ہیں، اور شاذ بھی شامل ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ میں بیان کروں گا۔ شاذ کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں، موضوع کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں۔ اس وقت آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ حدیث میں تمام اقسام حدیث شامل ہیں۔ ہر چیز جو حضور سے منسوب ہو گئی وہ حدیث کہلائے گی۔ جبکہ سنت وہ خاص طریقہ ہے، یہ بات لکھ لیں، نوٹ کر لیں، سنت وہ خاص طریقہ ہے جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے۔ سنت وہ خاص طریقہ ہے، میرے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں پورا جملہ لکھوں، آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا۔ سنت وہ خاص طریقہ ہے، یہ نیچے سے آ کے مجھے سٹک دینا۔ سنت وہ خاص طریقہ ہے جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اس جملے کو میں پھر دوہرا رہا ہوں، سنت وہ خاص طریقہ ہے جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ ایک جملہ اور ذہن نشین کر لیں، لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ وہ خاص طریقہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بطور خاص سکھایا، جس کی تعلیم دی، جو کر کے دکھایا، جو سکھایا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے منشا اور معانی کی تفسیر اور تشریح کا میٹر تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس کی وضاحت فرمائی، اور وہ اپنے عمل سے، اپنے طریق سے امت کو کر کے بتایا اور سکھایا۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی پہلی حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ حدیث ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی بات، یا آپ کا قول امت تک پہنچ گیا، یہ بات حدیث ہے۔ اب نماز ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کیسے پڑھیں؟ کیف نصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیئت اختیار فرمائی، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قیام فرمایا، جس طرح سے آپ نے تکبیر تحریمہ ادا کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، اور ساری نماز کے تمام ارکان کو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا اور امت کو سکھایا، اس خاص عمل کا نام سنت ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ حدیث تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرما دی، لیکن سنت وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو طریقہ سکھایا، اور اس کے بارے میں احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا، اسے سنت کہیں گے۔ اس کو دو جملوں میں اگر آپ پھر مزید لکھنا چاہیں اور سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو آپ یوں کہیں گے کہ سنت وہ عام چیز ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو چیز منسوب ہو گئی، خواہ وہ ضعیف حدیث ہے یا موضوع ہے یا منکر ہے یا شاذ ہے، وہ سب احادیث کہلائیں گی۔ لیکن سنت میں وہ خاص طریقہ شامل ہے جو صرف احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا بطور خاص، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ جب آپ اتنی بات سمجھ گئے تو اس کے بعد اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو جس طرح سے حدیث کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث صرف کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی قول، فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی احوال کہلائیں گے، یا اس میں صحابہ رضوان بھی شامل ہوں گے؟ بالکل اسی طرح سے سنت کے بارے میں بھی یہ سوال آئے گا کہ کیا سنت میں بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال اور احوال آئیں گے، یا اس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و افعال بھی شامل ہوں گے؟ تو بالکل وہی موقف ہے اسی طرح سے کہ بعضوں کا کہنا ہے کہ صرف حضور کے اقوال و افعال ہی سنت ہیں، اقوال، افعال اور احوال ہی سنت کہلائیں گے، جبکہ بعضوں کا کہنا ہے کہ نہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کے اقوال و افعال اور احوال بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں وہ بھی سنت کہلائیں گے۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں مثال دینا چاہوں گا۔ آپ یہ کوشش فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کام بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، خواہ وہ عادتاً کیا ہو، خواہ وہ ضرورتاً کیا ہو، خواہ وہ شرعاً کیا ہو، خواہ وہ قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے لیے کیا ہو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لازمی کیا کرتے تھے، لازمی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک میدان کے اندر سخت گرمی کے عالم میں، دھوپ میں، اپنی اونٹنی کو دوپہر کے وقت چکر دلا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا معلوم نہیں کیا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حیرت ہے، اونٹنی کو چکر بھی دلوا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ معلوم نہیں کیا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہاں پر اسی وقت اونٹنی کو چکر دلواتے ہوئے دیکھا تھا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا نبھا رہا ہوں، حضور کو خبر ہوگی کہ حضور نے اپنی اونٹنی کو چکر کیوں دلوائے تھے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وہ فعل سر انجام دیتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابی رسول، تابعی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کہلائے گا۔ ٹھیک، لہذا اس میں اسی طرح سے یہ دو موقف ہیں جیسے حدیث میں ہیں کہ صرف حضور کا قول و فعل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال حدیث کہلائیں گے، اور دوسرا موقف کہ نہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کے اقوال و افعال اور احوال بھی حدیث کہلائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے سنت میں بھی یہ دونوں موقف شامل ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھا بنیادی سا حدیث اور سنت کا فرق جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس کے ساتھ پھر لنک کرتی ہیں کچھ اور چیزیں جو ہمارے اگلے سبق کا حصہ ہوں گی۔ اس میں ہم حدیث مرفوع بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم
سند کا بھی کچھ حصہ پڑھیں گے کہ سند کسے کہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ حدیث اور سنت اور دو لفظ اور ہیں، دو اصطلاحات اور ہیں، خبر اور اثر، وہ بھی بالکل ان کے مترادف ہیں، ان کے ہم معنی ہیں، ان میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے، ان کو بھی انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے. پھر ہمارا یہ سبق اصطلاحات حدیث میں مکمل ہو جائے گا، حدیث، سنت، اثر اور خبر. لیکن آج ہم نے حدیث اور سنت کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تاہم اگر آپ شرکا کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ گروپ میں میسج کر سکتے ہیں، اپنے اساتذہ کو ان باکس میسج کر سکتے ہیں. کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں، آپ وہ سوال اپنے اساتذہ سے کریں، وہ مجھ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ العزیز. میں اس کا جواب آپ کو اگلے دن لیکچر میں دے سکتا ہوں، یا آپ کو آپ کے اساتذہ کے ذریعے سے ان باکس کر دوں گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے اب ہم حصہ دوم، تحفیظ الحدیث، حدیث